بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی ہو۔ ایک گاؤں میں ایک عورت نے اپنے گھر کے باہر 3 بوڑھے آدمیوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ کافی دیر سے وہاں موجود تھے۔ عورت ان کے پاس گئی اور کہا، میں آپ کو نہیں جانتی مگر آپ کو کافی دیر سے یہاں بیٹھے دیکھ رہی ہوں۔ آپ بھوکے ہوں گے، برائے کرم اندر آ کر کچھ کھا لیجئے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کیا گھر کا مرد اندر موجود ہے؟ عورت نے جواب دیا، نہیں۔ بوڑھے نے کہا، تو پھر ہم اندر نہیں آ سکتے۔ عورت واپس اندر چلی گئی۔ شام کو جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے اسے ان لوگوں کے بارے میں بتایا اور سارا واقعہ سنایا۔ شوہر نے کہا، جاؤ اور ان بوڑھے آدمیوں کو بلاؤ اور کہو کہ وہ اندر آ کر ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ عورت باہر گئی اور ان بوڑھوں سے کہا، میرے شوہر گھر آ گئے ہیں، وہ آپ کو اندر مدعو کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ وہ بولے، ہم اکٹھے کسی کے گھر میں نہیں جا سکتے۔ عورت نے حیران ہو کر وجہ پوچھی تو ایک بوڑھے نے کہا، ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کا نام دولت ہے، اگر یہ آپ کے ساتھ جائے گا تو آپ کا گھر دولت سے بھر جائے گا۔ پھر دوسرے بوڑھے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ کامیابی ہے، اگر یہ آپ کے ساتھ گیا تو آپ کو ہر کام میں کامیابی ملے گی۔ پھر اپنے بارے میں کہا، میرا نام محبت ہے، اگر میں آپ کے ساتھ گیا تو آپ کا گھر ہمیشہ محبت سے بھرا رہے گا۔ بوڑھے نے مزید کہا، جا کر اپنے شوہر سے مشورہ کریں کہ وہ ان میں سے کس کو اپنے گھر بلانا چاہتے ہیں۔ عورت نے اندر جا کر یہ بات بتائی تو شوہر خوش ہو گیا اور بولا، چلو دولت کو بلاتے ہیں تاکہ ہمارا گھر دولت سے بھر جائے۔ عورت نے کہا، نہیں، کیوں نہ ہم کامیابی کو بلائیں۔ ان کی بہو بھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے مشورہ دیا، کیوں نہ ہم محبت کو اپنے گھر بلائیں، ہمارا گھر ہمیشہ محبت سے بھرا رہے گا۔ شوہر اور بیوی نے بہو کی بات مان لی۔ عورت باہر گئی اور پوچھا، آپ میں سے محبت کون ہے؟ برائے کرم مہربانی اندر آئیے اور ہمارے مہمان بنیے۔ محبت اٹھا گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ اچانک باقی دونوں بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ عورت نے حیران ہو کر پوچھا، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ تینوں اکٹھے نہیں جا سکتے، میں نے تو صرف محبت کو مدعو کیا تھا، پھر آپ سب کیوں آ رہے ہیں؟ بوڑھوں نے جواب دیا، اگر آپ نے دولت یا کامیابی کو بلایا ہوتا تو باقی دو باہر ہی رہتے، مگر چونکہ آپ نے محبت کو بلایا ہے، جہاں محبت ہو وہاں دولت اور کامیابی خود بخود چلی آتی ہے، جہاں محبت ہو اور وہاں دولت اور کامیابی خود بخود پیچھے پیچھے چلی آتی ہیں۔ اسی طرح اللہ اپنے بندے کو سزا کیوں دیتا ہے؟ دوستو، اللہ اپنے بندوں کو سزا کیوں دیتا ہے؟ مجھے سوال کا جواب ایسے ملا کہ آج تک مطمئن ہوں۔ ایک میرے دوست نے بتایا اور انہوں نے کہا، میں آپ کو ایک قصہ سناؤں؟ تو میں نے کہا، جی۔ تو انہوں نے کہا، پچھلے ہفتے کی بات ہے، میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا، اچانک مجھے پیغام ملا کہ امریکہ کے سفیر آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کتے کو کچھ پرابلم ہے، اس کا علاج کر دیجئے۔ کچھ دیر بعد وہ خاتون اپنے اعلیٰ نسل کے کتے کے ساتھ میرے دفتر میں آ پہنچی۔ بیماری پوچھنے پر کہنے لگی کہ میرے کتے کے ساتھ عجیب و غریب مسئلہ ہے، یہ میرا نافرمان ہو گیا ہے، میں اسے پاس بلاتی ہوں تو یہ مجھ سے دور بھاگتا ہے، خدا را کچھ کریں، یہ مجھے بہت عزیز ہے، اس کی بے چینی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ میں نے کتے کو غور سے دیکھا تو 10 منٹ جائزہ لینے کے بعد میں نے کہا، میڈم یہ کتا ایک رات کے لیے میرے پاس چھوڑ جائیں، میں اس کا معائنہ کر کے آپ کو حل بتاتا ہوں، جو بھی اس کا پرابلم ہے تلاش کرتا ہوں۔ محترمہ سفیر نے بڑی بے دلی سے چھوڑ جانے پر رضامندی بھر لی اور سب چلے گئے تو میں نے کمدار کو، جو کہ ایک ملازم تھا، اس کو آواز لگائی اور اسے کہا، فیضو، اس کتے کو بھینسوں کے باڑے میں باندھ دو اور ہر آدھے گھنٹے بعد چمڑے کے 4-5 لتر مارو، اس کے بعد صرف پانی ڈالنا، جب پانی پی لے تو پھر مارنا۔ کمدار ساری رات کتے کے ساتھ لتر پریڈ کرتا رہا۔ صبح کو وہ خاتون سفیر پورا عملہ لیے میرے آفس میں آ گئی۔ میں نے کمدار سے کتا لانے کو کہا تو وہ کتا لے آیا۔
कुत्ता कमरे में दाखिल हुआ, छलांग लगा के सफ़ीर के गोद में जा बैठा, दुम हिलाने लगा और मुंह चाटने लगा। साथ ही कुत्ता मुड़ मुड़ के तशकर अमेज़ निगाहों से मुझे भी देखता था, क्योंकि मैंने ही इसे कमदार से इसकी रस्सी छुड़ाई थी। सफ़ीर पूछने लगी, सर आपने इसका क्या इलाज किया है कि अचानक से ये ठीक हो गया है? तो मैंने जवाब दिया कि रेशम अतलस, एयर कंडीशनर रूम और आला खुराक खा खा कर ये खुद को मालिक समझ बैठा था और अपने मालिक की पहचान भूल गया था। बस इसका कुछ ये खनास उतारने के लिए इसको कुछ साइकोलॉजिकल और फिज़िकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी और वो दे दी है। तब पता चला कि अल्लाह अपने बंदे को सज़ा क्यों देता है। इसी तरह कहते हैं कि डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, वसीला कुछ भी नहीं जानते कि इस रब्बुल आलमीन ने तो अपनी पहचान भी वसीले के बगैर नहीं करवाई। मुझे बताओ, क्या वो मोहताज था अपने ही बनाए हुए अम्बिया का? क्या वो मोहताज था अपने ही उतारी हुई इल्हामी किताबों का? हक तो ये था कि डायरेक्ट ज़मीन पर उतरता और कहता, लोगों तुम्हारा रब मैं हूँ, मेरी इबादत करो। दरअसल वो ये समझाना चाहता है कि मुझ तक पहुँचने के लिए पहले मेरे मोमन बंदों के पास आना, इनकी बात सुनना, वो तुम्हें बताएंगे कि मैं कौन हूँ। बाकी मसालों और दलीलों को एक तरफ कर दें, सिरे से गौर करें कि मेरी और आपकी पैदाइश भी वसीले के बगैर मुमकिन नहीं थी। इसके लिए भी वसीला हमारे वालिदैन को बनाया गया, वरना अल्लाह तो कुदरत रखता था, एक एक करके हमें डायरेक्ट ज़मीन पर उतारता। कुरान करीम में वसीले से मुतल्लिक मुतअद्दिद मसाले मौजूद हैं। बनी इसराइल को जब अलग अलग चश्मों से पानी चाहिए था तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए मूसा अलैहिस्सलाम अपनी लाठी पत्थर पर मारो जिसमें से 12 चश्मे फूटेंगे। तो क्या अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मोहताज था या लाठी का? लाठी पत्थर पर मारने से ही पानी निकल सकता था। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज़ भाइयों को दी और कहा, ये वालिद की आंखों पर रखना जिससे बीना हो जाएंगे। अब रब्बुल आलमीन कमीज़ का मोहताज हो गया, मुआज़िल्लाह। फिर फरिश्तों ने अपने नूर को सजदा करवाने के लिए आदम अलैहिस्सलाम का बुत बनाना ज़रूरी था। खुद को वाहिद ला शरीक कहता है, फिर सजदा करवा रहा है मिट्टी के पुतले को। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत करेंगे बड़े रोज़ क़यामत, इस पर तो आपका ईमान होगा। फिर क़यामत के दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कह देना, या रसूल अल्लाह आप हट जाएं, हमें वसीले की कोई ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट अपनी बख्शिश करवा सकते हैं। दुआ मांगने से पहले अव्वल आखिर सूरह फातिहा के बाद दुरूद शरीफ भी ना पढ़ा करें, फिर डायरेक्ट ही दुआ मांगा करें। मोमिनीन के वसीले से अल्लाह ताला के हजूर दुआ मांगना बहुत बड़ी चीज़ है। हम अल्लाह ताला के सिखाए गए तरीके पर अमल करने वाले हैं, मुशरिक नहीं हैं। अगर आपको ये मेरी बातें और कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके क्लिक से मुझे बहुत हौसला मिलता है। मैं गरीबों की मदद करना चाहती हूँ और अपने घर वालों का भी सपोर्ट करना चाहती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।